أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم
قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم. جزاک اللہ. قاری محمد محبوب اجمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کرے تھے. جی آپ کو پیام رمضان میں خوش آمدید. میں ہوں ارملہ حسن. آج 15ویں رمضان المبارک ہے اور جہاں ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی بات کرتے ہیں تو برکتوں، رحمتوں اور جو روحانی فیوز ہیں ان کا ایک مہینہ کہا جاتا ہے اس کو. اور اس ماہ مبارک کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی 15ویں شب کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول علیہ السلام، فرزند علی حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی، جو کہ نہ صرف اہل بیت بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک باعث سعادت بھی ہے. امام حسن علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے بات کریں تو بردباری، سخاوت، صبر اور صلح کی علامت ہے. اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کا عملی نمونہ بھی پیش کیا اور امت کو اتحاد، رواداری اور صلح کا درس دیا. آپ علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے ہمیں محبت، افودر گزر اور دین اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے کی دعوت بھی دیتی ہے. اور آج ہم حضرت امام حسن کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے اور ان کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ علامہ محمد سبطین اکبر صاحب موجود ہیں. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. اور ہمارے ملک کے جانب نام نعت خواں مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قاری محمد محبوب اجمل صاحب نے ابھی تلاوت کی. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور کچن کے اندر ہمارے ساتھ کنیز فاطمہ ہے. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. لیکن ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے سے پہلے حمدانی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک کلام سے آپ آغاز کریں. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا. ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. کیسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کیسی عظیم ذات ہے
مولا حسین کی، جس کے لیے حضور کے سجدے میں طول ہے، جس کے لیے حضور کے سجدے میں طول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحوم حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چونکہ امام حسن علیہ السلام کی آج ہم ولادت کے حوالے سے بات کریں تو گفتگو کا آغاز میں علامہ سبطین صاحب سے کرتی ہوں۔ علامہ صاحب، جس طرح سے ابھی میں نے انٹرو میں ذرا سا ذکر کیا، میں ضرور چاہوں گی کہ ان کی ولادت سے لے کر اور پھر ہم ان کی شخصیت کے اوپر آئیں۔ تو ولادت کے حوالے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، امام حسن ہو امام حسین ہو، ان کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اس بابرکت مہینے کی بابرکت ساعتوں میں آپ نے مولا امام حسن مجتبیٰ کا ذکر جو آپ نے رکھا ہے۔ یقیناً ہم رسول خدا کی امت ہیں اور آج رسول خدا کے گھر میں خوشی ہے، اور یقیناً کسی بھی فقیر کے گھر میں بھی خوشی ہوتی ہے، اور بیٹا ہوتا ہے تو وہ جو ہے اپنی ذات سے بڑھ کے خرچ کرتا ہے۔ آج جب ہم خوشی منا رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں تو یقیناً رسول خدا ہم سے راضی ہوں گے کہ ہم نے ان کے نواسے کی خوشی منائی ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا دن ہے آج تمام مومنین کو اور تمام شیعان عالم کو اور امت مسلمہ کو جہاں جہاں بھی ہیں آج مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پے در پہ بیٹے فوت ہونے لگ گئے اور دنیا نے بلکہ کفار نے وہاں کی تانا دینا شروع کر دیا کہ اے محمد تم تو ابتر ہو، یک مقتول نسل ہو، تمہاری تب نسل ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کر کے ان کو تو جواب دیا، لیکن اور تسلی دی کہ نسل ان کی منقطع ہوگی، تمہیں میں کثیر النسل بناؤں گا۔ اور یہ واحد شخصیت ہیں جن کی نسل جو ہے بیٹی سے چلی ہیں، باقی تمام جتنے آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ان کی نسل بیٹے سے ہے۔ اور یہ جناب سیدہ آج وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا بہترین انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں پورا کر رہا ہے کہ دنیا کا کوئی کونا گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اولاد بطول موجود نہ ہو۔ کتنے مشکلات آئیں، کتنے معاملات ہوئے، کتنا عرصہ گزر گیا، کتنے وہ جو تانا دیتے تھے رسول خدا کو ابتر کا، ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آل بطول آج بھی چل رہی ہے۔ اور کوئی رہے نہ رہے، قیامت سے پہلے تک امام حسین کے وہ فرزند جو امام زمانہ امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں، وہ آئیں گے تو پھر قیامت آئے گی۔ بہرحال اللہ کا وعدہ سچا ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ جو رسول خدا کی، کیونکہ حبیب خدا ہیں اور اپنے حبیب کے دل کی تشفع
ترفی کے لیے جو ان سے وعدہ فرمایا بہترین انداز سے جو ہے اس کو نبھا رہے ہیں۔ اور جب حضرت امام حسن علیہ السلام 15 ماہ رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں اس دنیا میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرف خوشی کا اعلان کیا اور پورے مدینہ میں چراغاں کیا گیا۔ بہت عرصے کے بعد خوشی تھی جو گھر میں آئی، اور یہ خوشی جو ہے رسول اللہ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مل کے منائی۔ باقاعدہ رسول اللہ نے اس نومولود کو اپنے پاس بلایا، ایک دائیں کان میں اذان بائیں میں اقامت کہی، اور پھر جو ہے 7ویں دن عقیقہ بھی اپنے ہاتھوں سے کیا، اور پھر اس کے مومنین کو دعوت دے کے اور ان کو باقاعدہ دعوت کی گئی۔ تو بہترین انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مولود کا جو ہے استقبال کیا، اور پہلی خوراک جو ہے وہ لعب دان رسالت کا جو ہے لعب تھا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہاں جی روایات میں ملتا ہے کہ کس شخص نے اگر گٹلی چوس لی ہاں تو وہ مفسر قرآن اور محدث حدیث بن گئے۔ ہاں یہ تو چوس چوس کے پیدا ہوئے ہیں، تو خدا نے کتنی ان کو عظمت اور کتنی بلندیاں عطا کی۔ اور پھر رسول اللہ نے ان کا نام بھی خود رکھا، پوچھا کہ اے علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سبقت کیسے لے کے جا سکتا ہوں، اور کہا کہ میں پھر خدا سے کیسے سبقت لے کے جا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام جو ہے اس وقت تک عرب میں نہیں رکھا گیا تھا، پہلی دفعہ عرب میں نام حسن رکھا گیا۔ حسن اسے کہتے ہیں جس کے اندر تمام تر خوبیاں موجود ہوں۔ ہاں، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر امام حسین علیہ السلام، حسین بھی اسے کہتے ہیں جو حسن کا چھوٹا ہو۔ ہاں، جب امام حسین دنیا میں آئے تو انہوں نے کہا یہ بھی تو حسن ہے لیکن چھوٹا حسن، خوبیاں اس میں بھی اسی طرح ہیں لیکن حسین حسن سے ہاں چھوٹا ہے، اس وجہ سے حسین نام رکھا گیا۔ تو یہ دونوں شہزادے، ان کا بچپنا اکٹھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور اتنی عزت اور احترام کے ہاں جی اپنے کندھوں کے اپنے مہر رسالت پہ سوار کرتے ہیں، اور جو ہے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اے دنیا والوں ان کی عظمت کو جانو، یہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ دونوں حسن اور حسین میرے بیٹے یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور میں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کیا ہے، یہ دونوں میری خوشبو ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے۔ اور امام حسن علیہ مجتبیٰ علیہ السلام جب رسول اللہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو محبت دیکھیے کہ جیسے رسول اللہ حالت سجدے میں جاتے، مولا حسن مجتبیٰ اوپر سوار ہو جاتے، ہاں، اور سجدے کو طول دیتے ہیں۔ جو کلام پڑھے تھے اس میں بھی یہی تھا۔ ہاں، تو یہ روایت میں ملتا ہے امام حسن کے لیے بھی اور امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی۔ تو وہاں پہ کیا سجدوں کو طول دے رہے ہیں، تو اب جیسے طول دیا ہے تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا سجدہ طویل؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا حسن میری مرضی سے اترے، میں چاہتا تھا حسن اپنی مرضی سے اترے اور میں اپنے سجدوں کو طول دوں تاکہ حسن مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہاں، تو یہاں پہ ہمیں جو ہے یہ سلسلہ امام حسن کی زندگی سے ایسا ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی 7 سال تک تربیت کی ہے۔ رسول اللہ نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، الحسن والحسین، یہ دونوں جو ہیں میرے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے یہاں تک کہا کہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں یا پھر جنگ کریں، ان کا ساتھ دینا۔ اور اتنے مناقب بیان کیے رسول اللہ نے ان کے فضائل کے اندر کہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے ان کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ یعنی بتا رہے ہیں ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور پھر یہی بچپنا ہے مولا امام حسن علیہ السلام کا کہ اسی درگاہ سے جب یہ علم حاصل کر رہے ہیں رسول خدا جو معلم ہیں، جو جناب سیدہ معلمہ ہیں، اور امام حسن ساری سردار ہیں گھر کے، ہاں یہ تو جناب امیر المومنین ہیں، اور پھر جناب سیدہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، اور ان کے گھر کا جو پہلا چشم و چراغ ہے۔ ہاں، تو یہاں پہ اس کی کیسی تعلیم و تربیت اور مسجد
इजाज़त के साथ अल्लामा साहब आपको इंटरप्ट करी, मुझे ब्रेक लेनी है। हम ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बगदादी साहब से हम ज़ाहिर है जो इबादत और तकवा के हवाले से क्या रवायात मौजूद हैं उस पर भी बात करेंगे, और अल्लामा सब्तैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमदानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें पता है आज आपकी मसरूफियत थी लेकिन उसके बावजूद आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया जी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क़याम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद सब्तैन अकबर साहब और ऐनुल हक बगदादी साहब। बगदादी साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से हम बात कर रहे थे और आज उनकी वलादत का दिन तो है, लेकिन जहाँ पर इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नतों का सरदार, नौजवानों का सरदार कहा गया है, तो ज़ाहिर है उनकी ज़िंदगी के अंदर जो सरदारी वाली खुसूसियात हैं वो तो अपनी तौर पे मौजूद रही हैं और उसकी हमें मुख्तलिफ़ वाक़यात में दलील भी मिलती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का करम और शुक्र है कि उसने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि आज हम उसके नेक और पारसा बंदू का ज़िक्र करने यहाँ बैठे हैं। बेशक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन शख्सियात और पाक दामन शख्सियात का ज़िक्र करने हम यहाँ आज मौजूद हैं वो हमारे ईमान का मरकज़ व महवर हैं। बेशक। और मोहब्बत अहले बैत के बग़ैर हमारा ईमान और अक़ीदा मुकम्मल नहीं होता। 1400 साल ऑलमोस्ट 1500 साल बाद भी अगर हम आज उनके तज़किरे करने के लिए यहाँ बैठे हैं तो इसकी दो वजूहात होती हैं। एक वजह ये होती है कि हम इनके तज़किरे करके उनकी मोहब्बत को अपने दिलों में जागज़िन करें, और दूसरा मकसद इसका ये होता है कि हम उनके किरदार को फिर से अपनाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। बुनियादी तौर पर क्योंकि इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात और ज़रूरियात दुनिया के अंदर ऐसा मगन होता है कि फिर वो उन असल चीज़ों को भूल जाता है। बिल्कुल सही। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से यकीनन इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, बड़ी तफसील के साथ अल्लामा सब्तैन साहब ने इसके ऊपर बात की। आपने बात की है तकवा, तहारत, इबादत के हवाले से क्या सलीका था। बात यह है कि सारे तकवा, तहारत, इबादत ये बुनियादी तौर पर इसलिए होती हैं कि ये इंसान के छोटी मोटी लग़ज़िशें, कोताहियाँ, गलतियाँ, ये उनके तज़किये के लिए होता है, उनको माफ़ करवाने के लिए होता है। और अगर किसी से गुनाह कबायर हो जाते हैं तो वो तौबा करता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है। रहा मसला उन शख्सियत का जिनका ज़िक्र हम कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात कि अभी उनकी विलादत नहीं हुई है। विलादत से पहले सैयदा उम्मुल फ़ज़ल उनको ख्वाब आता है कि, और वो भागे भागे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर होती हैं और अर्ज़ करने लगती हैं, या रसूलल्लाह बड़ा डरावना किस्म का ख्वाब आया। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या हुआ, तो अर्ज़ करने लगी कि या रसूलल्लाह मैंने देखा ख्वाब में कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में डाल दिया गया है, तो मैं इसलिए बड़ी परेशान हुई कि आपको एक ज़न पहुंची है। तो आप अलैहिस्सलाम बड़े मुसर्रत में आए, खुशी में आए और फरमाने लगे कि इससे तो आपको खुश होना चाहिए कि टुकड़े से मुराद मेरी औलाद है, मेरे जिस्म के टुकड़े से मुराद मेरी औलाद है, और बेटी फ़ातिमा जो तमाम औरतों की सरदार हैं उनके घर में एक बेटा पैदा होगा और वो बेटा परवरिश के लिए आपकी गोद में रखा जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि इससे बड़ा तकवा क्या होगा कि वो ख्वाब वही मिस्ताक है तकवा का कि आप हुजूर के जिस्म का टुकड़ा हैं। ठीक है, और जो हुजूर के जिस्म का टुकड़ा होगा तो आप तो पूरे के पूरे नूर हैं, तो वो नूर का हिस्सा थे। तो जिस नूर का कोई हिस्सा हो उनको किस तकवे की और इसके अलावा ज़रूरत है, वो तो मुत्तकीन के सरदार हो गए। जो आपने बात की अभी करते हुए, और इन्होंने भी उसका तज़किरा किया मौलाना साहब सब्तैन ने भी, कि जन्नत के नौजवानों के सरदार, तो जन्नत के नौजवानों के सरदार मुराद ये नहीं है कि सिर्फ जो दुनिया में नौजवान दुनिया से रुखसत हो जाएगा वो उसके सरदार होंगे। जन्नत में मौजूद हर शख्स के सरदार हैं वो। वजह उसकी कि वो एक हदीस पाक है ना जिसमें आप अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया औरत आई और आकर पूछने लगी कि या रसूलल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगी, तो आप अलैहिस्सलाम ने वो इससे ज़राफ़त के तहत फरमाया कि नहीं बुढ़िया, बूढ़ी औरतों की कोई जगह नहीं है जन्नत में। तो वो बड़ी परेशान हो गई एकदम से ना, कि आप अलैहिस्सलाम से सुन रही थी तो बड़ी परेशान हुई। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली और तशफ़ी देते हुए फरमाया कि जन्नत में जो जाएंगे ना वो बूढ़ा कोई भी नहीं होगा, सब जवान होंगे जाएंगे। तो जब सारे जवान होंगे तो ये सबके सरदार हैं ना, सब जवानों के सरदार हैं। तो उसके बावजूद दूसरी बात कि आपका तकवा, जो भी दुनिया में आप देखें कि इल्म जो है ना, इल्म हमें इसको कहते हैं नूर है,
اور علم کہاں آتا ہے؟ علم ہمیشہ اسی دل کے اندر آئے گا جو پاک اور صاف اور نور ہو. بے شک. تو حضرت علی علیہ السلام کو باب العلم کہا جاتا ہے، علم کا دروازہ ہے. تو اب جن کی اولاد ہیں کہ نانا کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی اور وجہ تخلیق کائنات، بے شک. اور والد ان کے باب العلم، علم اور کے ادھر سے والدہ ان کی وہ جنت کی خواتین کی سردار، اور پاکیزگی کے اعتبار سے جن کی پاکیزگی کی خود اللہ گواہی دے رہا ہے. تو ان سے بڑھ کے تقوی اور طہارت کیا ہوگا؟ تقوی وہاں سے خیرات مانگتا ہے، اس گھر سے اور ان گھر کے ان افراد سے تقوی خود خیرات مانگتا ہے. عبادات تو وہ ہیں کہ جو عبادات شکر کرتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں پکڑا، اور آپ کا عالم اس کے باوجود جو آخری اس کو میں ریلیٹ اگر آج کی سوسائٹی کے ساتھ کروں، جس لیے ہم بات یہاں کرنے بیٹھے ہیں، کہ اتنی بابرکت متقی پرہیزگار شخصیات اور جن کے یہ فضائل، جن کو رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ مجھ میں سے اور میں ان میں سے ہوں، اور جن کا اتنا خیال رکھتے ہیں، جو ساری بات آپ سن چکے، اس کے باوجود آپ کی عبادات کا یہ عالم ہوتا کہ جب وضو فرمانے لگتے نماز کا وقت ہوتا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا. نماز میں کھڑے ہوتے تو ایسے لگتا جیسے جو ہے نا کوئی ساکت لکڑی کو کھڑا کر دیا گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی عالم یہ بن جاتا. اور جب لوگ پوچھتے کہ آپ کا چہرہ ایک دم متغیر ہو جاتا ہے تو آپ فرماتے کہ جس بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وقت ہے تو وہاں پر تو متغیر ہونے کا ہی وقت ہے. امام علی علیہ السلام، کیونکہ ظاہر ہے یہ وراثت میں چیزیں چلتی ہیں کہ وہ نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے تو دنیا و مافیا کی ہر چیز کو بھول جاتے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو ایسے اللہ کی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ تو نہیں صلاحیت تیرے اندر پیدا ہو سکتی کہ تو اللہ کو دیکھے، تو یہ صلاحیت پیدا کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس حالت میں تو یہ لوگ تو اس مقام پر فائز ہوتے تھے کہ یہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تھے. تو یہ ان کے تقوی کا عالم تھا. اور حج کے حوالے سے آ جائیں تو یقیناً کہ آپ کہتے ہیں کہ اپنے ننگے پاؤں چل کر حج کے لیے تشریف لے جاتے، اور جب وہاں پہنچتے تو جا کر دعا مانگتے اللہ سے کہ اس کے باوجود کہ آپ کے فضائل کیا ہیں، دعا مانگتے کہ یا اللہ تیرا گناہگار بندہ تیری کے بارگاہ میں حاضر ہے. تو اس کو اگر میں ریلیٹ کروں آج کی سوسائٹی میں، تو آج ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، آج ہم بھی اذان سن کر وضو بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے اندر ہم موجود نہیں ہوتے، ہم اپنے کاروبار کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہم اپنی شیطانیاں سوچنے کے اندر مشغول ہوتے ہیں. تو ہمیں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی ان کے اس کردار اور اس شخصیت کو اپنانے کی کوشش کریں. اور دوسری بات کہ جو ایک ریلیٹ اس سوسائٹی کے ساتھ میں خاص کر کے اس کو کروں گا جملے کو، جو بات ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے، سجدے میں گئے، اقامت ہو گئی، نماز پڑھانے لگے، امامت فرما رہے ہیں، سجدے میں گئے، دونوں اوپر آ گئے اور کھیلتے رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، اتنا طول ہوا کہ پیچھے موجود لوگوں کو شک گزرا کہ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو. تو جو روایت کرتے ہیں صحابی، وہ کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ دونوں صاحبزادے کھیل رہے ہیں تو میں واپس سجدے میں چلا گیا. تو آپ نے وہ پوری حدیث سن لی آپ نے. اس کو میں ریلیٹ یہ کروں گا کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر بچوں کے ساتھ مساجد کے اندر استحصال ہو رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو مسجد میں لے کر جاتے نہیں. دوسری بات اگر لے کر جائیں تو ہمارا ملا مسجد میں بچے کو ٹھہرنے نہیں دیتا. میں ابھی 3 دن پرانی بات ہے، یہ لاسٹ فرائیڈے کی میں یہ نماز مغرب کی بات کر رہا ہوں کہ میں نماز پڑھنے مسجد میں گیا اور میرے سے اگلی صف میں ایک چھوٹا بچہ، چھوٹا بھی نہیں تھا، وہ کوئی 8-9 سال کا بچہ صف میں کھڑا ہے. پیچھے بندہ آیا، وہ صف چیرتے ہوئے پیچھے سے آیا اور اس نے آگے ان دونوں بچوں کو وہاں سے نکالا اور اس جگہ پر خود کھڑا ہوا. اور میں نے اسی وقت یہ جملہ کہا، میں نے کہا یہ دقیانوسی سوچ جب تک آپ کی ختم نہیں ہوگی، یہ بچے مسجد کے ساتھ ان کی محبت نہیں ہوگی. اللہ گواہ ہے کہ وہ بچے میں نے خود دیکھے اس سے باہر نکلے اور مسجد سے باہر جاتے ہوئے ان کو میں نے دیکھا. اب وہ گناہ کس شخص کے کھاتے میں گیا؟ وہ اس پرہیزگار اور متقی شخص جو اتنی بڑی داڑھی کا مالک تھا اور اس نے مسجد میں سے ان بچوں کو نکالا، وہ اس متقی کا کھاتے میں گئے. اس تقوی کی ضرورت ہمیں آج نہیں ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تقوی کی ضرورت ہے کہ جو آپ اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آتے پھر ان سے پیار فرماتے. آج ہمارا دور کون سا ہے کہ بچوں کے ساتھ سختیاں ہیں، بچوں کے ساتھ ظلم، بچوں کے ساتھ تشدد گھروں میں ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، مدارس کے اندر ہوتا ہے، اسکولوں کے اندر ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کے ساتھ جب پیار کیا تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو میرے 10 بچے ہیں، میں تو ان سے اتنا پیار نہیں کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو بدبختی ہے، جو بچوں کے ساتھ پیار نہیں کرے تو وہ کس کے ساتھ اور پیار کرے گا؟ بچے پیار کے مستحق ہیں. لہٰذا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت
اور ان کے ان صاحبزادگان کی اس سیرت سے صرف تذکرے کر کے نا ان کے خیر کے ہمیں چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ہمیں ان کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا چاہیے، اور اس کی بالکل ضرورت ہے۔ صحیح، بہت ضرورت ہے۔ اچھا، ابھی چونکہ میں نے علامہ صاحب کی طرف بھی جانا ہے، اس سے پہلے میں کچن کا رخ کر لیتی ہوں، اور کچن میں کنیز فاطمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کنیز فاطمہ، کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ آج کا جو مینیو ہے وہ یہ ہے پومیگرینیٹ گرینیٹا، چٹپٹا فروٹ چاٹ اینڈ رس ملائی۔ اور جو چٹپٹا فروٹ چاٹ میں جو انگریڈینٹس یوز ہوں گے وہ آپ مکس فروٹس لیں گے، اور جو اس کا مین اور جو اس کا کور انگریڈینٹ ہے وہ ہے کنور کا چٹپٹا آل پرپس مسالہ۔ اوکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم گرینیٹا میں یوز کریں گے سوڈا، وہ ہوگا ہمارے ساتھ 7 اپ کا۔ اوکے اوکے، آپ اپنا کام سٹارٹ کر رہی ہیں؟ یس، میں اپنا کام سٹارٹ کرنے لگی ہوں، اور فروٹس کٹ کرنے سے پہلے میں لائف بوائے سے ہاتھ دھونا چاہوں گی، کیونکہ ہاتھ صاف ہوں گے تو کھانا اچھا بنے گا، اور کھانا اچھا بنے گا تو آبویسلی ذرا ہائیجینک بھی ہوگا۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ہینڈس کو اچھے سے کوئی 10 to 15 سیکنڈس کے لیے رب کریں، اپنے فنگرس کو، اپنے پام کو، کیونکہ آپ کے ہینڈس اچھے سے جرمس فری ہو جانے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ کنیز فاطمہ، آپ اپنا کام سٹارٹ کریں۔ میں علامہ صاحب کی طرف آتی ہوں۔ علامہ صاحب، ابھی جس طرح بغدادی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہم اپنے معاشرتی اسپیکٹ پہ بھی اگر بات کی جائے تو جو محبت، جو شفقت ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ دکھانی چاہیے، جس رسول کی اور جن نواسوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی محبت اور شفقت کی مثال آج یہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی کے اندر کتنا ضروری ہے مساجد ہوں، مدارس ہوں، یہاں پر بچوں کو انکریج کرنا کہ ان کی جو ریلیجن ہے یا اس جگہ ہے یا ایک مسجد سے محبت، یا وہ ولنگ ہو وہاں جانے کے لیے، کتنا ضروری ہے؟ لیکن جی یہ ہمیں جو تعلیمات دی گئیں وہ یہ کہ سب سے پہلے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی آغوش تک علم حاصل کرو، یعنی رہنمائی سب سے پہلے ماں کی گود سے، ماں نے سکھانا ہے، ماں ان کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، نمازی بنتے ہیں، ماں سحری پہ افطاری پر اٹھاتی ہے تو روزے دار بنتے ہیں، اور پھر باپ تربیت کرتا ہے تو وہ اچھا شہری بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سب سے پہلے تو گھر سے ہیں، اور بہترین جو مقام ہے وہ جیسے ابھی عرض کہہ رہے تھے بغدادی صاحب کے، ہاں جی مسجد جو ہے بہترین مقام ہے تبلیغ کا اور درس کا۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے یہ چیزیں پہلے یہ مساجد درس گاہ ہوا کرتی تھیں، اب جیسے ہی اس کو درس گاہ سے ہٹا کے جیسے اس کو عرفی عبادت میں ہم نے اس کو قید کر دیا ہے۔ تو یہ اب وہ یہاں پہلے کیا حکومتیں چلا کرتی تھیں، اور اب جو ہے مسجد کے کام نہیں چلتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد کو آباد کاری کے اندر اب مزید جیسے جدت آ گئی ہے، آپ کسی بھی دین میں چلے جائیں وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ بہتری لانے کی کوشش کی ہے، اور ہم لوگ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مساجد کے اندر اب تو لائبریریاں بننی چاہیے تھی تاکہ لوگ وہاں کے مطالعہ کرتے زیادہ۔ ہم مولا علی سے پوچھا گیا یا علی آپ جنت میں زیادہ بیٹھنا پسند کریں گے کہ مسجد میں؟ کہا جنت تو میری اپنا گھر ہوگا لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں بیٹھنا پسند کروں گا۔ ہاں تو پھر اس طرح کر کے مسجد کے دروازے کھلنے چاہیے، وہاں پہ کیفے بننے چاہیے باقاعدہ، اور وہاں پہ جو ہے اس طرح کر کے بچوں کے لیے جو ہے وہ پلیسز ہونی چاہیے، وہاں پہ ان کی جو ہے وہ ڈرائنگ کے لیے ان کے باقاعدہ بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اگر نماز پڑھنے کے لیے ان کو وہاں پہ بٹھا بھی دیں گے، یہاں پہ تسلی سے نماز پڑھیں گے، ایک ایک بچہ اپنا وہ وقت گزارے گا لیکن دیکھتا رہے گا نمازیوں کو بھی، آہستہ آہستہ یہ بھی بہترین نمازی بھی بنے گا، حق بات کان پہ پڑتی رہے گی، آہستہ آہستہ اس کی تربیت ہوتی چلی جائے گی، اور بہترین مسلمان اور بہترین جو ہے انسان بن کے وہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے بچوں کے حقوق بتائے، ایک ایک چیز کا ہمیں علم بتایا اور تعلیمات ہم تک پہنچائیں کہ بچوں کے اوپر شفقت کرو، بڑوں کا احترام کرو۔ یہ کہاں سے ہم لوگ سیکھیں گے؟ ظاہری بات ہے حق بات آج جو ہے وہ کوئی نہیں کرتا سوائے مساجد کے محراب سے ہی سنی جائے گی، تو جو مسجد میں نہ جائے، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ وہ بچے گئے، اب پتہ نہیں یا قسمت یا نصیب وہ آئیں، ٹھیک ہے، تو لیکن اگر باہر کھیلتے بچوں کو پکڑ کے اندر لایا جائے انہیں کہ ادھر آ کے کھیلو،
وہ تو کھیلنا ہے، انہوں نے ادھر بھی کھیلنا ہے، بچوں کا کام ہے شرارتیں کرنا، انہوں نے کرنا ہے. اور یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں ہمارے برادر اسلامی ممالک کے اندر آپ دیکھیں باقاعدہ بچوں کے ساتھ مسجد میں کھیلا جاتا ہے. یعنی علماء کرام مسجد کے بچوں کو اسپیشل ٹائم دے رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں کہ ہاں جی نماز ان پہ واجب نہیں ہے، تکلیف واجب نہیں، یہ کیا ان کے ساتھ کھیلنا ہے، آؤ ہم کھیل کے اندر ان کی تربیت کریں تاکہ، اور وہ بہترین معاشرہ مرتب کر چکے ہیں. ہم لوگ پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں اگر بچوں کی اگر ہم دیکھ لیں کہ تعلیمات کیا ہیں اسلام کی، تو وہ بالکل کچھ بھی نہیں جانتے. بیسکس آف اسلام کا ہی نہیں ان کو پتہ ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے. ہاں، اور اس طرح کر کے آگے تعلیمات کی طرف چلے جائیں تو ان کو کچھ نہیں پتہ ہے. وہ یورپ کی تقلید کے پیچھے، اور آج جو ہے یہ ڈیوائسز ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اس نے اتنا ان کو مذہب سے اور اسلام سے اور انسانیت سے دور کر دیا ہے آپ کے سامنے کہ یہ جو اب اس طرح کی گیمز آ گئی ہیں کہ ہاں جی وہ صبح شام اس میں بیٹھے ہیں. ہاں، معروف گیم، وہ ایک دوسرے کو قتل تک کر رہے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہو رہی ہے. انفارچونیٹ ہے کہ یہ ساری بچوں کو کرنے کی ضرورت ہے اور انکریج کرنا چاہیے. مساجد ہوں، مدارس ہوں، بچے آئیں وہاں پہ سیکھیں. اگر وہ نماز ان پہ واجب نہیں بھی ہے تو ایک ماحول اس میں رہیں تاکہ ان کو بھی آئیڈیا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ایک ہی روایت ہے کہ یہ دونوں صاحبزادگان حضور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں ممبر کے اوپر، اور دونوں بہت چھوٹے تھے. چلنا وہ تھا نا جو لڑکھڑا کے چلنا، اس طرح کے چلتے والے تھے. مسجد میں تشریف لے آئے دونوں خطبے کے دوران، اور کہیں پاؤں لگا اور آپ گر گئے تو حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے اتر آئے اور پھر دونوں کو اٹھا کے ممبر کے اوپر لے گئے. مسجد میں آ رہے تھے لیکن ہماری مساجد میں اور یہی بات، یہ جو رسول اللہ کا یہ فعل تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج جو خطبے کے 2 خطبے دیے جاتے ہیں، اور وہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے آپ جو خطیب ہوتا ہے جو خطبہ دیتا ہے وہ بیٹھتا ہے، وہ اسی سنت کو. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان. دوستو ہے روز عید کا آ گئے حسن، خوش ہیں فاطمہ و مرتضیٰ آ گئے حسن، آ گئے حسن. ہاں فاطمہ سے 2 جہاں کا راج مانگ لو، اور مانگنا ہے جو بھی تم نے آج مانگ لو، مانگنا ہے جو بھی تم نے آج مانگ لو. جوش میں ہے رحمت خدا آ گئے حسن، آ گئے حسن. اور پوری ہوں گی سائلوں کی سب گزارشیں، اب کرم سخاوتوں کی ہوں گی بارشیں، اب کرم سخاوتوں کی ہوں گی بارشیں. رحمتوں کا باب کھل گیا آ گئے حسن، آ گئے حسن. اور تانا اب تری کا جو نبی کو دیتے تھے، ارے تانا اب تری کا جو نبی کو دیتے تھے، آئے ہیں وہ سب حسن کی دید کے لیے. کہہ رہے ہیں ان سے مصطفیٰ آ گئے حسن، آ گئے حسن. اور عقیدت کی نظر کیا مصرع. ہاں شان مجتبی پہ خود دلیل ہو گیا، اور سجدہ رسول جب
طویل ہو گیا، سجدہ رسول جب طویل ہو گیا، ساتھیوں نے خود سمجھ لیا، حسن آ گئے حسن، اور جانے کس خیال میں فرشتے کھو گئے، فاطمہ کے گھر میں 2 رسول ہو گئے، فاطمہ کے گھر میں 2 رسول ہو گئے، بن کے خود شبیہ مصطفیٰ آ گئے حسن، دوست تو ہے روز عید کا، آ گئے حسن، آ گئے حسن، خوش ہیں فاطمہ و مرتضیٰ، آ گئے حسن، آ گئے حسن۔ ماشاءاللہ، شہزادہ حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں، منقبت پڑھے تھے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور چونکہ اب ہم اس گھنٹے کے اندر ظاہر ہے اس ٹاپک کے حوالے سے ویسے تو جتنی بات کی جائے کم ہے، اور اتنا اچھا لگ رہا ہے بات کرتے ہوئے بھی، ذکر کرتے ہوئے بھی۔ بغدادی صاحب میں چاہوں گی ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ کچھ بھی ان دا اینڈ کہنا چاہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم چیپٹر جو کہ آپ کی زندگی کا آلموسٹ جو امام علی علیہ السلام کے وصال کے بعد کا وہ باب ہے، تو آپ کو کیونکہ خلافت راشدہ کے تقریباً 6 منتھ یا 7 منتھ آلموسٹ یہ ٹائم آپ کو ملتا ہے، تو اس میں آپ نے اس وقت جو بھی تنازعات پیدا ہوئے اسلام میں اور مسائل بنے، انتہائی دانش مندی کے ساتھ آپ نے ان کو نبھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ آپ چھوٹے تھے جب، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لے کر گئیں حضور علیہ الصلوۃ کے پاس اور عرض کرنے لگیں کہ ان کو وراثت دیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو حسن ہے ان کو میری ہیبت اور سرداری، یعنی روب اور سرداری، تو یہ میری طرف سے ان کو وراثت ہے، اور جرأت، شجاعت اور سخاوت یہ امام حسین علیہ السلام کو وراثت، یہ 2 وراثتیں ان کو دیں۔ یہ حکمت، دانش آپ علیہ السلام سے جو نصیب ہوئی، تو اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس کڑے وقت کے اندر مسلمانوں کا ساتھ دیا اور اسلامی سلطنت کو بچایا، بالکل، جو کہ اتنی پمپ چکی تھی، مضبوط ہو چکی تھی۔ میری آج کے زمانے میں بھی یہ درخواست ہے کہ امام حسن کی اس سنت کے اوپر عمل کیا جائے، اور مسلمان جہاں جہاں بھی، یہ میں صرف اسپیسیفکلی پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں امام حسن کسی ایک ملک کے نہیں ہیں اور کسی ایک طبقے کے نہیں ہیں، وہ سب طبقات کے ہیں اور تمام مسلمانوں کے ہیں، تو اس لیے ان کی اس سنت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں بھی ان چیزوں کو اپنی حکومتی سطح کے اوپر بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مسائل، فتنے اور ان چیزوں سے بچا جائے، اور صحیح معنوں میں ہم اپنے جو دین کو غالب کرنے کے لیے جو مناسب چیزیں ہیں ان کو لے کر آگے چل سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب آپ بھی ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کچھ بھی کہنا چاہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے وہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، اور وہ ہے کہ آپ کا کچھ بچے نہ بچے، اسلام بچنا چاہیے۔ واہ، جی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 رستے تھے، ایک جنگ کا رستہ تھا، ایک صلح کا رستہ تھا۔ حالات و واقعات ایسے تھے کیونکہ سارے نو مسلم تھے، کسی کا ایمان اتنا پختہ نہیں تھا کہ ہاں جی وہ امام حسن کے ساتھ یا ساتھ دیتے یا دوسری طرف چلے جاتے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا اندر کا ہی معاملہ تھا، کیونکہ اور یہاں پہ اگر کسی نے قتل ہونا تھا یا خون بہنا تھا تو دونوں طرف سے مسلمانوں کا، جو کہ بہہ چکا تھا۔
مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی میں جنگیں ہو چکی ہیں، بہت زیادہ قاری قرآن، حافظ قرآن، کتنے مسلمان، کتنے اصحاب، تابعین، تبع تابعین جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کے سامنے جب اس طرح معاملات آئے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے وہ امت کی بقا کا فیصلہ تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہاں جی جو اللہ نے عظمت عطا کی ہے اس میں تو ان کا کوئی ثانی ہے نہیں، یہ تخت و تاج تو ان کے لیے نہیں ہے، یہ جو ہے کیا کہ وہ ان کے محتاج ہیں، یہ ان کے محتاج نہیں ہے۔ اس وجہ سے مولا امام حسن علیہ السلام نے کہا اسلام اگر اس میں بچتا ہے کہ میں یہ خلافت کی کرسی جو ہے میں منتقل کر دوں اور وہ جو ہے وہ خلیفہ کیا ملوکیت کی طرف سلسلہ چلا گیا، تو اب یہاں پہ ایک صرف وجہ یہی ہے اس کے اندر کہ امام حسن علیہ السلام نہیں چاہتے کہ کسی کا ناحق خون بہے۔ ہاں کہ اگر اس تخت کی خاطر اگر لڑائی کرتا ہوں تو ممکن ہے مجھے فتح نصیب ہو جائے، لیکن کتنے کٹ جائیں گے، کتنے مر جائیں گے، کتنے بے گناہ شہید ہو جائیں گے، اور اگر وہ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ اس سائڈ پہ بھی وہی حالات ہونے ہیں، تو وہ معاملہ کوئی نہیں۔ تو بہترین جو یہ وہاں پہ کیفیت آئی وہ تھی صلح کی، اور امام حسن علیہ السلام نے باقاعدہ خود جو ہے وہ صلح کی شرائط رکھ کے اور اس وقت جو ہے یہ اقتدار جو منتقل کر کے امام حسن علیہ السلام نے ہمیں پیغام دیا ہے آج کی نیشن کو بھی، دنیا کو بھی، کہ ہاں جی کہ دیکھو اگر تمہارے پاس اتنے بڑے مراتب بھی ہیں، تمہارے پاس حسب و نسب بھی ہے، لیکن اگر حالات موافق نہیں ہے تو اپنی کرسی چھوڑ دو، کسی اور کو آنے دو، تاکہ کسی طرح جو ہے جو مقصد ہے وہ تکمیل انسانیت کا، اور وہ جو ہے دنیا میں یا جو ہم امتحان کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اس میں کامیاب ہو جائے۔ ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے، وہ آئے کام کرے۔ تو آج جو ہمارے جو سیاسی حلقہ احباب ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ صرف تخت و تاج کے لیے ایک دوسرے کے قدم مت کھینچو، اگر تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ کسی اور کو موقع دو تاکہ وہ تم سے بہتر اس کو نبھا سکے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی، اور بغدادی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ علامہ محمد سبطین اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے تھے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ابھی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان۔ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے۔ ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، بھائی وہ لوگ ڈریں جن کا مددگار نہیں ہے، وہ لوگ
ڈریں جن کا مددگار نہیں ہے، اور سودا ہے دلوں کا یہاں چہر نہ سوارو، سودا ہے دلوں کا یہاں چہر نہ سوارو، بھئیے یہ شہر نبی مصر کا بازار نہیں ہے، یہ شہر نبی مصر کا بازار نہیں ہے۔ اور عقیدت کی نظر یہ مصرع، جو آلِ محمد سے محبت نہیں کرتا، جو آلِ محمد سے محبت نہیں کرتا، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، شہزادہ حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور بہت ہی خوبصورت کلام، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوسری جو ہمارے اس آرٹ کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں، اور اب ہمارے ساتھ اس وقت بریرہ خان موجود ہیں۔ شی از اے بائکر، پینٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریولر بھی ہیں، اور بہت زبردست ان کی جو آرٹ فارم کا کرائٹیریا یہ ہے کہ یہ ٹریول کرتی ہیں، ان خوبصورت مقامات کو دیکھتی ہیں، پھر ان کو پینٹ کرتی ہیں۔ اور آج پہلے بھی ویسے ہماری مارننگ شو پہ ان سے ملاقات ہوئی بھی ہے، لیکن آج ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں آئی، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ابھی ہمیں پتہ لگے کہ آپ تازہ آئی ہیں کشمیر سے واپس۔ جی بالکل۔ تو ابھی آپ کو یہاں سب اچھا لگ رہا ہے یا آپ کو بھی کشمیر یاد آ رہا ہے؟ مجھے ابھی کشمیر ہی، میں ادھر ہی ہوں، یاد بھی نہیں آ رہا مجھے، میں ادھر ہی ہوں۔ زبردست، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی آج ہمارے گیسٹ بڑے خاص ہیں، محمد طلحہ حیدر ان کا نام ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں یہ تو بتائیں۔ 6۔ ارے واہ، 6۔ طلحہ، ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ آج اب آپ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ ہے وہ سنائیں گے۔ ارے واہ، تو پھر ہمیں بتائیے آپ نے کیسے، آپ کو کس نے سکھایا، کس نے پڑھایا؟ پاپا جانے۔ پاپا نے پڑھایا ہے؟ چلے آپ ہمیں کچھ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظہر بن نزار بن معاد بن عدنان بن میسہ بن سلمان بن اوس بن بوز بن کموال بن عبی بن عوام بن ناصر بن حزاب بن بلداس بن یدلا بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماقی بن ابکر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن جازن بن جلہن بن اروی بن ایز بن دیشان بن ایسر بن افناد بن ایام
बिन मुक्सर बिन नाइस बिन ज़ारे बिन समी बिन वज़ी बिन ओज़ा बिन आराम बिन कदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़र बिन नाहूर बिन सारूम बिन राऊ बिन फालिक बिन आबिर बिन शालिक बिन अशफकशाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशालिक बिन इद्रीस बिन जर्द बिन मलाइल बिन केनान बिन अनुज बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आपको ये कितना टाइम लगा याद करने में? 2 हफ्ते। 2 हफ्तों में? अरे वाह, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। तो मुझे ये बताएं कि आप साथ साथ क्या करते हैं पढ़ाई के अलावा, क्या हॉबीज़ है आपकी? इसी तरह याद पापा के साथ ट्रेनिंग करते हो या पढ़ते हो या सीखते हो उनसे? हाँ जी। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी बरीरा, आप हमें ये बताएं कि आप अभी कहाँ, कैसे बना आपका ये कश्मीर का प्लान? आप बाइक के ऊपर घूमती फिरती हैं और फिर हमें ये भी पता है कि जब आप घूम कर आती हैं तो आप पेंटिंग भी करती हैं या वहाँ खड़े होकर भी लाइव पेंटिंग करती हैं। तो अभी आपने कश्मीर में क्या क्या जो कह लें एक्सप्लोर किया और उसको पेंट किया? कश्मीर में सबसे पहले तो मैंने सर्दी एक्सप्लोर की। बहुत ज़्यादा सर्दी थी। अच्छा। स्नो स्टॉर्म आया हुआ था जब मैं गई। अच्छा, और बाइक पे गई थी? बाइक पे गई थी। ओके। मैंने जाना था ताओबत और मुझे गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने दी कि ताओबत खुला हुआ है। अच्छा। ताओबत तो अगस्त में ही बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पे स्नो काफ़ी हाइट पर है। ठीक है। और लेकिन फिर मैं गई हूँ शारदा तक, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होने लग गई, तो फिर मैं नीचे आ गई और अपर नीलम में मैं काफ़ी देर स्टक रही हूँ, 3-4 दिन, क्योंकि वहाँ पर बारिश और स्नो स्टॉर्म ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसका फ़ायदा उठाया और मैंने काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई उधर बैठकर। मैं अपर नीलम चले गई थी, उधर जाकर मैंने अच्छे तरीके से बैठ के इंजॉय किया, अपनी पेंटिंग्स बनाई। और फिर जब मैं नीचे आई फिर मैंने सोचा मैं निकलती हूँ अगले दिन, और अगले दिन फिर बहुत ज़्यादा बारिश थी, फिर मैं रुक गई, मुझे मौसम ने रोक लिया। फिर मेरा प्लान नहीं था, आउट ऑफ प्लान मैं गई बाग में गंगा चोटी, और गंगा चोटी में मेरी बाइक स्लिप हो गई, मैं गिर गई। ओहो, अब ठीक बचत हो गई? आई एम गुड। भाई ये बड़ा ख़तरनाक काम है क्योंकि ज़ाहिर है रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, इसमें सारी चीज़ें, और फिर बाइक्स पे जाना इट्सेल्फ बड़ा डेंजरस होता है। और फिर अकेले जाना। अकेली गई हुई थी? अकेली थी मुझे लगा कोई ग्रुप होगा, कोई साथ हो गया। अकेले? नहीं, आई गो सोलो। नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन अभी इतने नहीं, मैं अकेले गई थी। How was the... कोई नहीं चाहता, कोई नहीं, सर्दी में हम नहीं जा रहे। अच्छा, कोई पागल होता। मुझे ये बताएं, आप ऐसी जगह जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, रेनफॉल हो रही है, सिग्नल्स नहीं आ रहे, घर वाले क्या कर रहे होंगे? घर वाले चिल, क्योंकि मेरे घर वाले चिल हो गए हैं। अब उन्हें आदत हो गई है कि वरीरा ने जाना है, तो हमें नहीं पता कि 3-4 दिन कहाँ फंसी है, क्या है। चले, आई एम ग्लैड, बट एट द सेम टाइम आई एम स्केर्ड एज वेल कि अल्लाह मियाँ आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे भाई। मुझे ये बताएं कि ये जो आप जर्नीज़ कर रही हैं, कितना टाइम हो गया है, आपने कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर की हैं? बहुत सारे लोग आपको पहली दफ़ा भी देख रहे होंगे, वो भी जानना चाहेंगे। मैंने 2021 में शुरू किया था और मुझे 4 साल हो गए हैं। मैंने नॉर्थ तकरीबन सारा किया हुआ है। लाइक मैं सबसे पहले तो मुशकपुरी गई थी, फिर मैंने गलियात को एक्सप्लोर किया, एंड देन आई वेंट टू कश्मीर। मैंने कश्मीर 3 सीज़न में एक्सप्लोर किया हुआ है। उसके बाद KPK, पेशावर, मर्दान, और अभी मैं खुंजराब तक गई थी, गिलगित, हुंजा होते हुए सारा मैं खुंजराब तक किया मैंने कवर। और चित्राल में नहीं गई, मैंने अब चित्राल जाना है। ज़बरदस्त, चित्राल जाना है। चलें जी, अभी हम बरिया से और भी बात करते हैं। हमारे साथ चूँकि कनीज़ फातिमा है, आज बड़ी चुप है, या तो मुझे लग रहा है इनका मेन्यू बहुत आसान है या ये बहुत मगन होकर खाना बना रही हैं। क्या बात है कनीज़ फातिमा, क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि मैं सबरोसो की चिकन कचौरी को फ्राई कर रही हूँ, और साथ ही साथ जो मैंने आपको कहा था कि चटपटा फ्रूट चाट वो मैं आज बनाऊँगी, वो मैंने बाउल में डाल दिया। उसके अंदर मैंने ऑरेंज जूस डाला है। अब उसके अंदर जो एक कोर इंग्रेडिएंट है ना, वो अब इस टाइम जाएगा, जो किन्नौर का है चटपटा ऑल पर्पस मसाला। ओके, चटपटा ऑल पर्पस मसाला। आप इसे चना चाट, फ्रूट चाट, किसी भी डिश के अंदर आप इसको डाल सकते हैं, बिकॉज ये ऑल पर्पस है और बहुत ही ना, मतलब कि चटपटा टाइप का फ्लेवर है, ना ही इतना ज़्यादा स्पाइसी है, ना ही इतना माइल्ड है। आप इसे दही भल्लों में और चना चाट, फ्रूट चाट, किसी भी सालन के ऊपर आप इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने फ्लेवर को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। ज़बरदस्त। और ये आपकी चटपटा फ्रूट चाट रेडी हो गई। बहुत सिंपल है, वैसे बहुत कलरफुल लगती है। वैसे फ्रूट्स महंगे बहुत है भाई, क्या करें अब हम, बहुत सारा होता है ये प्रॉब्लम ना, लेकिन जो आप फ्रूट अफोर्ड कर सकते हैं उसकी आप चाट बना लें। ज़रूरी नहीं कि आपने जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं। कौन कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है? मैंने इसके अंदर बनाना, एप्पल, मेलन, डेट्स,
कीवी एंड स्ट्रॉबेरी। ओके, ठीक Yes. हो गया, ठीक हो गया, बेहतरीन। और इसके साथ साथ आपकी रस मलाई की क्या प्रोग्रेस है? मेरी रस मलाई की ये प्रोग्रेस है कि वो बन चुकी है, उसको मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया है। ठीक है, तो वो अब ठंडी होगी। कोई रेसिपी बताएं हमें रस मलाई की। जो रेसिपी है ये है कि पहले तो आपने उसके जो बॉल्स होते हैं रस मलाई के, वो आपने उसके लिए एक डो तैयार करनी है। उसमें ये करना है कि आपने 2 कप मिल्क पाउडर, 2 खाने के चम्मच मैदा लेना है, उसके अंदर इलायची पाउडर जाएगा, उसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा और 6 खाने के चम्मच जाएंगे अंडे के। अंडे को आपने अच्छे से बीट कर लेना है और आपने उसको ग्रेजुअली मिक्स करते रहना है। और जैसे मैंने गुलाब जामुन के लिए आपको बताया था कि जो उसकी डो है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए। आपने ग्रेजुअली मिल्क ऐड करना है और तब तक करते रहना है जब तक वो एक स्टिकी सा पेस्ट ना बन जाए कि वो आपके बाउल और स्पून के साथ स्टिक होने लग जाएगा। आपने उसको देन 10 to 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख देना है। वो दोबारा से अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा और वो हार्ड हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही हार्ड रखेंगे तो आपके जो बॉल्स हैं वो बहुत अंदर से हार्ड रह जाएंगे। और दूसरी ही तरफ आपने पैन में मिल्क डालना है, मिल्क डाल के उसको अच्छे से पकाना है। उसमें 3 से 4 अदद इलायची जाएगी और चीनी जाएगी। उसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देना और जो आपने रेफ्रिजरेटर में वो जो बॉल्स का सारा तैयार करके रखा है उसकी आपने इस तरह से बॉल्स बनाने हैं। पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। ग्रीस करने के बाद आपने बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स लेने हैं। उनके बॉल्स बना के उसको आपने जो दूध गर्म हो रहा है उसके अंदर आपने डालते जाना है। उसको आपने कहीं भी रखना नहीं है, बस आपने उस टाइम जो आपकी स्पीड होनी चाहिए ना वो ज़रा थोड़ी 2x पे होनी चाहिए। 2x पे होनी चाहिए, बिल्कुल 2x पे होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी बॉल्स बनाएं और बीच में डालते जैसे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट सुनते हैं 2x पे, वैसी स्पीड होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके बॉल्स डालने के बाद आपने अंदर चम्मच नहीं मारना, उसको बार बार आपने चम्मच मार के ना ही उसे घुमाना है ना ही कुछ करना है, क्योंकि अगर आप बार बार करेंगे तो वो जो बॉल्स होंगे वो टूट जाएंगे। वो जिस तरह अपनी पोजीशन पे हैं उनको रहने दें और उनको खुद ही स्लोली कुक होने दें। ओके, बेहतरीन। ये प्रो टिप बताइए वैसे आपको। बिल्कुल, अगर आप बीच में चम्मच मारते जाएंगे, देखते जाएंगे पका है नहीं पका नहीं, आप उसको टाइम दें, 10 मिनट उसे पकने दें और छोड़ दें उसको उसके हाल पे। और ये हाई फ्लेम पे पकाना है? नहीं, लो फ्लेम। ठीक है, यस, ज़बरदस्त। तो ये रस मलाई रेडी और आपने उसको सर्व करके अभी मैंने फ्रीज़र में रख दिया। और साथ ही साथ मैं सबरोसो की चिकन कचौरी फ्राई कर रही हूँ और इसकी जो कचौरी साइज़ है वो बहुत ही एक किस्म की जो मिनी कचौरीज़ है ना, लाइक मिनी बाइट्स, आप इनको एपिटाइज़र स्टार्टर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इनका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। अभी तो ये फ्राई हो रहा है, जब ये डिस्प्ले होगा आप देख सकेंगे जो इनकी जो आउटर लेयर है ना वो बहुत ही मतलब कि थिन है, ज़्यादा उन्होंने और इसका साइज बहुत अच्छा आइडियल साइज है। बिल्कुल मोमोज का साइज नहीं होता है, बिल्कुल वैसा साइज है। बहुत हेवी भी नहीं होती है, बहुत हेवी, बहुत लाइट है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कचौरी खाई है। अगर आप बाजार से खाते हैं वो बहुत हैवी हो जाते हैं, वो इतनी लेयर्स होती हैं कि इतनी बड़ी तो कचौरी होती है और वो ऐसा होता है कि आधी कच्ची होती है और बस अंदर थोड़ी सी फीलिंग होती है। राइट, बट ये अच्छी खासी फील्ड है। हम खाते हैं तो इसलिए मैं आइडिया। चले जी, थैंक यू वेरी मच करीज। अभी आपकी हम ड्रिंक की तरफ भी आएंगे जो आप बनाएंगी, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए पयामे रमज़ान। पयामे रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद जी। ट्रांसमिशन का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। बरीरा खान, मोहम्मद तला हैदर और शहजादा हसनैन हमारे साथ मौजूद है। बरीरा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने ख़ुद भी कहा, ये जो लाइव पेंटिंग वाला आइडिया है, वैसे तो मैंने बहुत सारे इंटरनेशनली आर्टिस्ट को देखा है वो कर रहे होते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, थोड़ा हमें बताएं। पहले तो बहुत ग्राइंड है, एक्चुअल में ग्राइंड है, क्योंकि आपको सामान कैरी करना है। अगर तो आप गाड़ी पे है ना तो इट्स अमेजिंग, हाँ, इट्स कन्वीनियंट और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप बाइक पर हैं या साइकिल पे, बहुत लोग जाते हैं और साइकिल पे करते हैं, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन ना उस तरह से आपको फिर अपनी चीज़ें भी कॉम्पैक्ट रखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने अपने ऑयल पेंट्स की एक पैलेट बनाई हुई है, उसमें डाले हुए हैं। ठीक है। और अपना जो मेरा होता है टर्पेंटाइन ऑयल होते हैं डिफरेंट जो हम साथ रखते हैं, वो मैंने थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है और फिर अलग से उसका एक पैक बनाया हुआ है। तो बहुत कॉम्पैक्ट चीज़ें लेके जानी होती हैं और फिर प्लस वहाँ पर बैठ कर वो करना सब कुछ, दैट इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। लेकिन जो लोग आते हैं ना और आके खड़े हो जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अनकम्फर्टेबल। ये बड़ा आर्टिस्ट को ज़रा थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है कि आप अपने हिसाब से कर रहे हो। इधर से उठ के हम पहाड़ों पे जाते हैं इसलिए कि थोड़ी प्राइवेसी होगी, काम करते लोग खड़े होके देख रहे होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, इट हैपेंस, आई कैन इमेजिन। अच्छा ज़ाहिर है बरीरा, जब आप बैठे हुए हैं, जो एक इमेज आपके सामने है, जब किसी बहुत ग्रैंड पहाड़ को पेंट कर रहे हैं, उसको एक कैनवस पे उतारना
یہ بھی بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرنا اس کی جو آپ کی ایک امیج آپ بنا رہے ہو وہ اتنا ریئلسٹک لگنا چاہیے، رائٹ؟ یہ اپروچ ہوتی ہے کہ آپ نے ریئلسٹک اس کو دکھانا ہے یا نہیں. اچھا اوکے ڈیپینڈس. ٹھیک ہے. آلسو وہ کتنا گرینڈ ہے، تو جو آرٹسٹ کی آنکھ ہوتی ہے نا وہ، کیونکہ ہم آرٹ انسٹیٹیوٹ میں ٹرین ہوتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ، تو آرٹسٹ کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ اس کو خود ہی فریم کر لیتی ہے کہ اس نے کتنا فریم میں لے کر آنا ہے، اور وہ اس کی آنکھ ہی ہے جس طرح سے وہ اس کو پرسیو کرتی ہے. سو آرٹ از جسٹ اے پرسیپشن کہ آپ اس کو کس طرح سے پرسیو کر رہے ہو. تو بھیا مجھے بتا، اب تک کی سب سے انٹرسٹنگ جو ٹریول آپ کی پینٹنگ رہی ہے، جہاں پہ آپ نے کچھ اچھا سا پینٹ کیا ہے، آپ کہیں بیٹھی ہیں، وہ کون سی ہے فیوریٹ جو آپ کی ہو؟ میں ایک جگہ کھڑی پینٹ کری تھی نتھیا گلی سے تھوڑا سا پہلے، اور وہاں پر 2 لڑکیاں آئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کو ہم ایک ایسا اسپاٹ دکھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ اس کو کیوں کریں، تو بیکار ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو لے کے جائیں گے. وہ میں ان کے ساتھ، ایک کو میں نے پیچھے بٹھایا ہے بائک کے، اور ایک بھاگتی بھاگتی میرے ساتھ آئی ہے، اور وہ مجھے ایک اسپاٹ پہ لے کر گئے. وہ مجھے مطلب خدا کا تو ہر قدرت کا نظارہ ہی بہت خوبصورت ہے، مگر وہ مجھے اتنا بریتھ ٹیکنگ نہیں لگا تھا، بٹ کیونکہ ان بچوں نے مجھے کہا تھا، تو ایکچوئل میں دیٹ واز دیئر ہوم. اچھا، دے وانٹڈ کہ میں ان کے لیے وہ پینٹ کروں اور ان کو ہی دے دوں، تو میں نے ان کے لیے وہ پینٹ کیا اور ان کو ہی دے دیا تھا. اور ان کے لیے تو دنیا کی سب سے پیاری جگہ ہوگی نا، تو یہ تو اچھی بات ہے. تو بھیا بھی آگے آپ نے کیا پلان کیا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ایک لانگ جرنی ہم لوگ پلان کر رہے ہیں، میں اور علی مصطفیٰ، ہی از ویٹ لفٹر چیمپئن پیرا اولمپکس کے، اور ہم لوگ جا رہے ہیں ٹورڈز چائنا. انشاءاللہ چائنا جا رہے ہیں اور بائک پہ جا رہے ہیں. واو. اچھا، یہ بائک پر جانا، جیسے بھی آپ نے کہا کہ آپ کی بائک سلپ ہو گئی، آپ کے پاس ظاہر ہے پراپر ایک کٹ ہوتی ہوگی جو آپ پہن کے کرتی ہیں ٹریول، لیکن اس کے باوجود اٹس ڈینجرس. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے خود بھی کہیں ایسی جگہ پہ جاتے ہوئے؟ ابھی مجھے کشمیر جاتے ہوئے کافی ڈر لگا تھا، اس سے پہلے بھی میری انٹیوشنز مجھے کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے، بٹ آئی واز ریڈی فار دیٹ، کیونکہ مجھے اس طرح کے موسم میں جا رہی تھی. اور اس کے بعد کشمیر میں مجھے گنگا چوٹی پر ڈر لگ رہا تھا جب میں گری ہوں، گرنا از لائک ویری، کیونکہ وہاں پر کورا تھا اور برف ہلکی ہلکی گری ہوئی تھی، لیکن میں ادھر چلا نہیں رہی تھی اس سے پہلے ہی، کیونکہ سلپری تھی روڈز، تو میں وہاں پر سلپ ہوئی تھی. لیکن ایز سچ کوئی بہت زیادہ ڈر نہیں لگتا، کیونکہ کافی ایکسپیرینس ہو گیا. دیٹس امیزنگ. اچھا مجھے طلحہ آپ بتائیں، آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے؟ جی. کہاں کہاں گئے ہوئے آپ؟ میں ناردرن ایریاز گئے ہوئے؟ ہاں جی، شہروں میں گیا ہوں. گیا ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ویسے فٹ بال کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں؟ کرکٹ کھیلتے ہیں. فیوریٹ کرکٹر کون ہے؟ وراٹ کوہلی. وراٹ کوہلی آپ کا فیوریٹ ہے. زبردست، ٹھیک ہو گیا. چلے جی، ان دا اینڈ ہم کنیز کے پاس چلتے ہیں. کنیز اپنا ڈرنک بنا رہی ہیں اور پھر ہم کلوزنگ کرتے ہیں. کنیز کیا ڈرنک پہ آج ہمارے پاس؟ آج ہمارے پاس جو ڈرنک میں ہے وہ ہے پومیگرینیٹ گرینیٹا. اوکے. جس کی ریسیپی میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ نے انار کو چھیل لینا ہے. چھیلنے کے بعد آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈالنا ہے. اندر لیمن جوس جائے گا، نمک جائے گا، اور اسے بلینڈ کر کے اچھے سے آپ اسے اسٹرین کر لیں. اسٹرین کر کے میں نے گلاس میں ڈال لیا ہے، آئس کیوبس ڈالی ہیں، اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی 7 اپ. ٹھیک ہے، اب 7 اپ ڈالیں گے. اور اس کا ٹیسٹ یہ بہت زیادہ میٹھا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل میٹھا نہیں ہوگا، بہت ریفریشنگ ہوگا. اوکے، پرفیکٹ جی. یہ ریسیپی ڈرنک کی بھی کنیز فاطمہ نے آپ کو بتا دی. آج ہمارا مینیو ہے بھی بڑا انٹرسٹنگ. فروٹ چاٹ تو ویسے تو رمضان میں نہیں ہوتی تو مزہ ہی نہیں آتا، تو یہ تو آل ٹائم فیوریٹ ڈش ہے. رس ملائی ایک ایڈیشنل ہمارے پاس چیری آن دا ٹاپ ہو گئی ہے، اور ساتھ اب یہ ڈرنک ہے. سو اٹس ریڈی، رائٹ؟ یس، اٹس ریڈی ٹو ڈرنک. بہت ایزی ہے، سمپل ہے. آج کی جتنی ریسیپیز تھی بہت سمپل اور کوئک تھیں. زبردست. یس، اٹ واز کوئک. اب آپ نے بنائی ہے، آپ بتا سکتی ہیں کہ کوئک تھی یا نہیں. ہمیں تو کوئک ہی لگی آج. بہت زیادہ کوئک تھی. فروٹس کٹ کیے اندر سارے، بس آپ نے آل پرپز کے نور کا چاٹ مسالہ ڈالا. رس ملائی تھوڑی سی ٹائم کنزیومنگ ہے، بٹ ڈرنک بہت کوئک ہے. ہاں، لیکن آپ نے جہاں سنگاپورین رائس بنا لیے تھے اتنے لمبے پروسیس والے، تو یہ تو آپ کے لیے کوئک کی ہوگا. چلیے، تھینک یو ویری مچ. حسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ بریرہ آپ کا بھی شکریہ. طلحہ آپ کا بھی شکریہ. آپ سب تشریف لائے جی. پروگرام اور ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. ہمیں فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے. ظاہر ہے ٹرانسمیشن میں ہم کوشش کریں کہ ابھی تک جو بھی بات ہو، جو بھی یہاں پہ ڈسکشنز ہو، جو بھی علماء کرام ہمیں بتا رہے ہیں، وہ بہتر سے بہتر چیز ہماری گائیڈنس کے لیے ہو. سو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی. انشاءاللہ کل ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.